بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی پاکستان کے لیے حیران کن نہیں، دنیا میں بھارت کو کوئی اگر سمجھتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کی نیو یارک میں پریس بریفنگ، کہا کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو الزام لگایا کچھ حقیقت ہوگی تو لگایا ہے، ہم اس الزام پر سرپرائز نہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، بھارت پاکستان میں عدم استحکام کی کارروائیوں میں ملوث ہے، ہم نے بھارت کا حاضر سروس نیول افسر پکڑا ہوا ہے، فروری 2019 میں ہم نے دفاع کیا، ضرورت پڑی تو پھر کریں گے۔ وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب میں کشمیر اور افغانستان سمیت تمام اہم ایشوز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ بھارت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل الزامات کو سنجیدہ لے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خبردار کر دیا، کہا ہم بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، سکھ رہنما کے قتل پر جواب چاہتے ہیں، بھارت کو اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے مجرمان کا انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا، تمام ممالک کو قانون کی حکمرانی کا احترام کرنا چاہیے، بھارت پر لگے سنگین الزامات سے متعلق کینیڈا سے مسلسل رابطے میں ہے۔ دنیا کے 5 اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گیا۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں کینیڈا کی جانب سے تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کر دی۔ 5 ممالک نے قتل الزامات انتہائی سنجیدہ قرار دے دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارتی تناؤ کے بعد کینیڈا اور بھارت نے تجارتی معاہدے پر بات چیت روک دی ہے۔ کینیڈا نے اکتوبر میں بھارت کے ساتھ طے شدہ تجارتی مشن بھی ملتوی کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات پر امریکہ کا اظہار تشویش، ہردیپ سنگھ کے قاتلوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا، جس کے خلاف سکھوں نے دنیا بھر میں مظاہرے کیے تھے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھا دیا۔ برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ خالد محمود، شیڈو وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی، سکھ اراکین پارلیمنٹ پریت کور اور تنمنجیت سنگھ کا بھی ہردیپ سنگھ کے قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ خالد محمود نے کہا کہ بھارت کو خبردار کیا جائے کہ ریاستی دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب، کہا کہ پائیدار ترقی اہداف حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی عالمی ترقیاتی تعاون پر ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے لیے پاکستان کے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات، کہا پاک ایران سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم کے امریکی صدر کی جانب سے دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائی میں بھی شرکت۔ سندھ میں جس سردار کے علاقے سے کوئی اغوا ہوگا، ذمہ دار وہی سردار ہوگا، وہی بازیاب کرائے گا، تاوان کی ضرورت پڑی تو وہ بھی سردار ہی ادا کرے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا دو ٹوک بیان۔ لاڑکانہ میں آئی جی سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کچے میں ڈاکو اور پکے میں ان کے سہولت کار موجود ہیں جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ کا آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال بدلنے کا دعویٰ۔ وفاق میں نگراں حکومت دراصل نون لیگ کی ہے، وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، پنجاب میں ہماری مرضی سے حکومت نہیں بنی۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کی پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا ہمارا مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے، نون لیگ والے اپنے ہیں، شکایت اپنوں سے ہی کی جاتی ہے، اس وقت ملک میں نون لیگ کی حکومت ہے تو شکوہ بھی انہی سے ہے۔ سندھ میں ترقیاتی اسکیمیں رکی ہوئی ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے۔ سندھ میں بیوروکریسی میں تبادلے ہوئے، پنجاب میں نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کسی اور سے نہیں، صرف مسلم لیگ نون سے ہے۔ ابھی فیلڈ تیار ہی نہیں تو لیول کس طرح ہوگا؟ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا جواب، نون لیگ کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں، پیپلز پارٹی کی شکایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا پنجاب سے متعلق پیپلز پارٹی کی باتیں سنی سنائی ہیں، سندھ کے بارے میں تاثر ہے کہ تعیناتیاں پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا فواد حسن فواد اور احد چیمہ کا رشتہ ہم سے جوڑنا درست نہیں۔ آصف زرداری کی خواہش کا احترام ہے، ہماری بھی وہی خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ ہم بطور اتحادی الیکشن لڑیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی 1 روپے 83 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ نیپرا کو درخواست اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی۔ نیپرا 27 ستمبر کو درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ درخواست منظوری پر بجلی صارفین پر 33 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ پڑے گا۔
درخواست منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم نے سرکاری افسران کو مفت بجلی سہولت ختم کرنے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے مفت بجلی کی سہولت ختم کر کے پیسے دینے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم کو مفت بجلی پر پیش کی گئی رپورٹ میں اہم انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر ملازمین اور افسران مفت یونٹس پڑوسیوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ 10 تقسیم کار اور 4 جنریشن کمپنیز کے افسران اور ملازمین مفت بجلی حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری افسران اور ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مفت بجلی کی سہولت حاصل ہے۔ مجموعی طور پر 1,89,000 ملازمین اور افسران مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ تقسیم کار کمپنیز اور جنریشن کمپنیز کے گریڈ 21 کے افسران ماہانہ 1,300 یونٹ مفت بجلی لیتے ہیں۔ کراچی میں بھی بجلی چوری اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی چوری کے خلاف مختلف تھانوں میں 550 مقدمات درج۔ مختلف علاقوں میں 4 کروڑ 18 لاکھ روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ آئی ایس کو نے مزید 724 بجلی چور پکڑ لیے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ روکنے کا مطالبہ، کہا ماہانہ 14 کروڑ 30 لاکھ لیٹر پیٹرول سمگل ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کو 10 ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ سمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارٹ فال بڑھے گا۔ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے سمگلنگ روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر رپورٹ بھی مانگ لی۔ مزید مطالبہ کیا کہ پاکستان سمگلنگ روکنے کے لیے بارڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکاروں اور فورسز کی تعداد بڑھائے۔ کراچی، ٹھٹھا، سجاول، بدین، ننگر پارکر اور میرپور خاص میں آج تیز بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ شوگر ملز کا کرشنگ کوٹا بڑھانے کا الزام، صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک اور مقدمہ درج۔ اینٹی کرپشن میں پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تعداد 6 ہو گئی۔ پرویز الہی کے علاوہ مونس الہی اور ان کی اہلیہ تحریم الہی بھی ملزمان میں شامل۔ ذرائع کے مطابق پرویز الہی اڈیالہ کی بجائے اس وقت کیمپ جیل لاہور میں ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا۔ پولیس اور اینٹی کرپشن ٹیم پرویز الہی کو موٹر وے سے واپس لاہور لے آئی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے نئی سیاسی پارٹی بنانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، لشکری رئیسانی، خواجہ ہوتی سمیت کئی سیاستدانوں کو نئی سیاسی پارٹی بنانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ بولے پچھلے 3 سال میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ سیاسی پارٹیوں نے اپنے مسائل تو حل کر لیے مگر عام آدمی کے مسائل حل نہیں کیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگریٹ میکلوئڈ نے کہا کہ بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور میں دیگر ممالک بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کون سے ممالک اقتصادی کوریڈور میں شامل ہوں گے، اس پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی نیو یارک میں سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں سمیت پاک سعودی تعلقات مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نیو یارک میں OIC کی فلسطین کمیٹی سے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ کی بیلاروسی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر خارجہ کی مالٹا اور کیوبا کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں، 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں مسلم رہنماؤں کی قرآن پاک اور مقدس اوراق کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت۔ مغربی ممالک پر شدید تنقید۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ مغربی ممالک اسلامو فوبیا سمیت نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ بے حرمتی کے واقعات ناقابل برداشت سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا مغرب آزادی اظہار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر سکولز میں حجاب پر پابندی کے اقدامات قابل مذمت ہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا کہنا ہے جان بوجھ کر دوسروں کی حرمت پر سمجھوتے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دینا چاہیے۔ کشن گنگا ڈیم کیس کی سماعت آج سے نیوٹرل ایکسپرٹ فورم پر ہوگی۔ اٹارنی جنرل کیس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کی درخواست قابل سماعت قرار دی تھی، جس کے بعد بھارت نے کشن گنگا ڈیم کیس کو نیوٹرل ایکسپرٹ فورم پر چیلنج کیا تھا۔ نیوٹرل ایکسپرٹ 2 ممالک کے درمیان معاہدے کے ڈیزائن کو دیکھنے کا فورم ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 رکنی ججز کمیٹی بنا دی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس محمد علی مظہر 2 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ 2 رکنی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی سپریم کورٹ مقدمات کی کارروائی براہ راست دکھانے کے طریقہ کار پر رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کو 1 ہفتے میں ٹاسک مکمل کرنے
करने की हिदायत की गई है। जजेस की 2 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट पर जजेस फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए रवा माली साल के 6 महीनों की तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दे दी।